السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لینڈ میں خوش آمدید۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پھر ایک ہفتے موصل میں قیام کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ شام پہنچے اور دوبارہ انطاکیہ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ اچانک انہیں ایک اور المناک خبر ملی۔ دمشق کے وزیر اعظم امیر معین الدین نے وفات پائی۔ اس کے مرتے ہی دمشق کے نااہل حکمراں امیر مجیر الدین نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ امیر معین الدین اسلام کا درد رکھنے والا، دور اندیش اور انتہائی لائق منتظم تھا۔ اس کی موت نے دمشق کے گرد و نواح میں بسنے والے عیسائیوں کے حوصلے بلند کر دیے اور انہوں نے حران کے علاقے کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا۔ وہ کھلے عام مسلمان عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے لے جاتے تھے اور پھر انہیں غلام بنا کر بازاروں میں فروخت کر دیتے تھے۔ جب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو ان واقعات کی خبریں موصول ہوئیں تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ پھر فوری طور پر سلطان عادل نے اپنے اقاصد کو یہ پیغام دے کر امیر مجیر الدین کے پاس دمشق بھیجا، اگر ان فتنہ پرداز عیسائیوں کی سرکوبی نہیں کی گئی تو ایک دن تمہاری سلطنت بھی غیر محفوظ ہو جائے گی۔ امیر مجیر الدین نے اس مخلصانہ مشورے کو بڑی حقارت سے ٹھکرا دیا اور سلطان نور الدین زنگی کے خط کے جواب میں صاف صاف لکھ دیا کہ وہ اپنی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ امیر مجیر الدین کے جواب نے سلطان عادل کو سخت مایوسی ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر مجیر الدین کی اصلاح نہ کی گئی تو عیسائیوں کو دوبارہ قدم جمانے کا موقع مل جائے گا اور پھر اس پورے علاقے کی آزادی خطرے میں پڑ جائے گی۔ مجبوراً سلطان نور الدین زنگی نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک لشکر کی قیادت اسد الدین شیرکو کو سونپی اور یوسف صلاح الدین کو اس کا نائب مقرر کیا۔ پھر یہ لشکر مفسد عیسائیوں کی سرکوبی کے لیے حران کی طرف روانہ ہوا۔ دوسرے لشکر کی قیادت خود سلطان نور الدین محمود زنگی کر رہے تھے، جس کا رخ دمشق کی طرف تھا۔ سلطان عادل برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دمشق کے نواحی علاقے بلبک میں داخل ہوئے، جو 2 سال سے قحط کا شکار تھا اور یہاں کے مقامی باشندے سخت عذاب میں مبتلا تھے۔ پھر عجیب بات ہوئی کہ جیسے ہی سلطان عادل نے بلبک کی حدود میں قدم رکھا تو یکایک مشرق کی سمت سے ایک گہرا سیاہ بادل اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اس علاقے کے رہنے والوں نے سلطان نور الدین زنگی کی آمد کو نہایت مبارک سمجھا اور پانی میں بھیگتے ہوئے سلطان عادل کے دیدار کو حاضر ہوئے۔ پھر جب سلطانی لشکر آگے بڑھا تو بلبک کے باشندوں کے ہونٹوں پر بس ایک ہی دعا تھی، اے اللہ تو امیر مجیر الدین کو برباد کر اور سلطان نور الدین زنگی کو فتح و نصرت سے ہمکنار کر، کہ ہمیں ایسے ہی مہربان اور عادل حکمراں کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی امیر مجیر الدین کو سلطانی لشکر کے آنے کی خبر ملی، اس نے ایک نہایت گستاخانہ خط نور الدین زنگی کے نام تحریر کیا۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ بلا تاخیر واپس چلے جاؤ، ورنہ ہماری شمشیریں اور نیزے تمہارا استقبال کریں گے اور تمہیں شکست و نامرادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ امیر مجیر الدین کا خط پڑھ کر سلطان عادل کو سخت غصہ آیا، مگر انہوں نے بے مثال ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اگر وہ چاہتے تو چند روز میں دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، لیکن انہوں نے مسلح تصادم کے بجائے مذاکرات کو ترجیح دیتے ہوئے جوابی خط تحریر کیا، تم خود میرے پاس آؤ یا اپنے کسی معتبر امیر کو بھیج دو تاکہ ہم دونوں مل کر سلامتی کا کوئی راستہ اختیار کر لیں۔ امیر مجیر الدین نے سلطان عادل کے جواب کو والی شام کی کمزوری سمجھا اور فوراً دوسرا خط لکھا، ہم اپنے الفاظ واپس نہیں لیتے، ایک بار جو کہہ دیا سو کہہ دیا، تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ الٹے قدموں لوٹ جاؤ۔ مجبوراً سلطان نور الدین محمود زنگی نے آگے بڑھ کر پورے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ پھر اس قدر دباؤ بڑھایا کہ امیر مجیر الدین نے گھٹنے ٹیک دیے اور سلطان عادل سے صلح کی درخواست کی۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنی طرف سے صلح کی 2 شرائط پیش کی، پہلی یہ کہ امیر مجیر الدین اپنے ہاتھ سے صلح نامہ تحریر کرے اور دوسری یہ کہ صلح کی درخواست لے کر
وہ خود سلطان کی خدمت میں حاضر ہو۔ وہ بڑا ذلت آمیز منظر تھا کہ جب امیر مجیر الدین اپنے چند محافظوں کے ساتھ صلح نامہ ہاتھ میں لیے ہوئے سلطان کے خیمے میں داخل ہوا، پھر کچھ دیر بعد سلطان نور الدین زنگی دمشق کے تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ امیر مجیر الدین ان کے بائیں ہاتھ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ پھر سلطان عادل انتہائی پرجلال لہجے میں حاضرین دربار سے مخاطب ہوئے، میں نے والی دمشق کی تمام گستاخیوں کو معاف کرتے ہوئے صلح و سلامتی کا راستہ صرف اس لیے اختیار کیا کہ اہل ایمان کا خون زمین پر نہ گرے، جو میری نظر میں دنیا کی ہر شے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی اور امیر مجیر الدین کے درمیان مدرجہ ذیل معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق جامعہ دمشق میں خلیفہ بغداد اور سلطان مسعود سلجوقی کے ناموں کے بعد خطبوں میں سلطان نور الدین محمود زنگی کا نام بھی پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ تمام فوجی افسروں کا تقرر سلطان عادل کی منظوری سے ہوا کرے گا اور انہی کے نام کا سکہ دمشق میں رائج کیا جائے گا۔ صرف مالی انتظامات امیر مجیر الدین کے پاس رہیں گے۔ اس معاہدے کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر حلب واپس آ گئے۔ پھر جب دوسرے حلب کا دربار آراستہ تھا تو اسد الدین شیرکو اور یوسف صلاح الدین اس خوشخبری کے ساتھ داخل ہوئے کہ حران میں عیسائیوں کی فتنہ پردازیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا گیا۔ یہ اتنی بڑی خبر تھی کہ سلطان عادل شدت جذبات میں تخت سے نیچے اتر آئے اور والہانہ انداز میں اسد الدین شیرکو کی پیشانی کو بوسہ دیا، پھر یوسف صلاح الدین کے ماتھے کو چوما جہاں شمشیر کے کئی زخم نمایاں تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے بڑے جذب و کیف کے عالم میں کہا، معزز و سربلند وہ پیشانی ہے جو حق کے راستے میں کھائے ہوئے زخموں سے سجائی جائے۔ یوسف صلاح الدین کا یہ دوسرا جنگی کارنامہ تھا۔ حران کے عیسائیوں کا خاتمہ کرنے میں یوسف صلاح الدین نے اپنے چچا اسد الدین شیرکو کے ساتھ مل کر جو کارنامہ انجام دیا تھا، اس نے یوسف صلاح الدین کو سلطان نور الدین محمود زنگی کی نگاہ میں عزیز تر بنا دیا تھا۔ انصاف پسند معزز درباری عمرہ جن کے سینے جذبات حسد سے پاک تھے، وہ بھی یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ سلطان عادل کا انتخاب درست تھا۔ یوسف کا باپ نجم الدین ایوب بھی بہت خوش تھا، مگر کبھی کبھی اس زمانے کو یاد کر کے دل ہی دل میں شرمندہ ہو جاتا تھا جب وہ یوسف صلاح الدین کی پیدائش کو منحوس سمجھتا تھا، اور اب وہی منحوس بچہ اپنے باپ کے لیے مبارک ثابت ہوتا جا رہا تھا۔ دمشق سے حلب پہنچنے کے بعد یوسف صلاح الدین سب سے پہلے اپنی والدہ زبیدہ کی قدم بوسی کو حاضر ہوا، پھر بے شمار دعاؤں کے سائے میں اپنے استاد گرامی قاضی ابن ارسون کی درسگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت قاضی صاحب چند علم دوست معززین شہر کے ساتھ اپنی مسند پر تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی یوسف صلاح الدین درسگاہ میں داخل ہوا، قاضی ابن ارسون اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے۔ حاضرین درسگاہ کے لیے قاضی صاحب کا یہ عمل شدید حیرت کا سبب تھا۔ قاضی ابن ارسون سلطان نور الدین محمود زنگی کے علاوہ بڑی سے بڑی شخصیت کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ خود یوسف صلاح الدین کو بھی اپنے استاد گرامی کے اس انداز پر بڑا تعجب تھا۔ قاضی ابن ارسون بڑے والہانہ انداز میں اپنے شاگرد سے ملے، پہلے یوسف صلاح الدین کو گلے لگایا، پھر اس کی کشادہ پیشانی کو جن پر زخموں کے کئی نشان تھے محبت آمیز نظروں سے دیکھتے رہے، پھر یوسف صلاح الدین کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، سبحان اللہ، کیسا نور ہے جو اس درسگاہ کے بام و در کو روشن کر رہا ہے۔ پھر یوسف صلاح الدین کو مسند پر اپنے قریب بٹھایا اور حاضرین مجلس کو نہایت اثر انگیز لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اپنے شاگرد یوسف کے نہیں، ایک مرد مجاہد کے احترام میں کھڑا ہوا تھا۔ ہم لوگ تو گوشہ نشیں ہیں جو کتابوں کے اوراق الٹتے رہتے ہیں، اور یہ مجاہدین کفار کی صفوں کو الٹتے رہتے ہیں، دونوں کاموں میں بڑا فرق ہے۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون نے حاضرین درسگاہ کو سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنائی، جس کا کم و بیش مفہوم کچھ اس طرح ہے، اسلامی سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت میں پہرا دینے والے مرد مجاہد کی ایک رات گوشہ نشیز زاہدوں کی 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ ایپیسوڈ 26 اختتام پذیر ہوئی۔